وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ کل آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آفتاب کا یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا سماعت کیا کہ قرب قیامت جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس وقت کا اسلام لانا قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو مومن ہے وہ مومن رہے گا، جو کافر ہے وہ کافر رہے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے زمانے کے بعد جب قیامت قائم ہونے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، اس وقت ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو مومنوں کے بغل سے گزرے گی اور مومن سب انتقال کر جائیں گے، کافر ہی کافر بچے رہیں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، انہی پر قیامت آئے گی۔ تو جب سب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمان وفات پا جائیں گے، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، سب 40 برس کے ہوں گے، کوئی دیوار لیستا ہوگا، کوئی گھر بناتا ہوگا، کوئی آٹا گوندھ رہا ہوگا، غرض سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور پھونکو۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، القارعۃ ما القارعہ، وہ کڑکڑانے والی، تم نے کیا جانا وہ کیا کڑکڑانے والی ہے، یعنی وہی قیامت کی ہولناکی کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور بیل کے سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے، بیل کی سینگ نہیں ہے، اس شکل کی ایک چیز ہے، اور وہ کیسی ہے اللہ تعالیٰ جانے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے نفخ سور کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو متعین کیا، اور خاص طور سے اس سور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے لیے ہی پیدا فرمایا، لہٰذا حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے سور۔ تو پہلے تو دھیمی دھیمی آواز ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے، دھیرے دھیرے وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس آواز کی کڑکڑاہٹ سے سب لوگ جتنے کافر ہوں گے غور سے سنیں گے، اور جب آواز اس کی تیز ہوگی تو اس آواز سے بے ہوش ہو جائیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ پہاڑ وہ روئی کے گال کی طرح اڑنے لگیں گے، قرآن کریم سے حروف غائب کر دیے جائیں گے، دریا بہا دیے جائیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے، وحشی جانور، درندے جو جنگلوں میں رہتے ہیں، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ وغیرہ سب چھوٹے پھریں گے۔ ابھی تو جنگل میں رہتے ہیں نا، سب چھوٹے پھریں گے۔ سورج کا نور بجھا دیا جائے گا، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین، اکڑنے والے، متکبرین، گھمنڈ کرنے والے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے جو جواب دے؟ خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ یوں تو ہر وقت اسی کی بادشاہت ہے، لیکن اس نے کچھ مدت کے لیے بندوں کو چھوٹ دی، تو کسی نے انا ربی الاعلیٰ کہا کہ میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں، جیسے فرعون، نمرود وغیرہ۔ کسی نے اپنی بادشاہت کے گھمنڈ و غرور میں نہ جانے کیا کیا کر ڈالا، ظلم و ستم کے پہاڑ لوگوں پر توڑ ڈالے، اور اس زمین میں فساد مچاتے دندناتے پھرتے رہے، مسلمانوں کا قتل کرتے رہے، اسلام کو جھٹلاتے رہے۔ اس دن فرمائے گا، کون ہے آج، کس کی ہے بادشاہت؟ پھر خود ہی فرمائے گا، اللہ واحد و قہار کی بادشاہت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سور کو پیدا فرمائے گا، اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، پھر دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین
ملائکہ و انس و جن و حیوانات، یعنی فرشتے، جنات، انسان سب موجود ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضور انور شفیع محشر نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے، یوں نکلیں گے کہ داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک موقع سے سرکار نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، وہ آپ کے داہنے سائڈ میں تھے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، وہ آپ کے بائیں سائڈ میں تھے۔ فرمایا کہ قیامت کو ہم ایسے ہی اٹھیں گے، قیامت کو ہم ایسے ہی اٹھیں گے۔ پھر اس وقت ظاہر ہو جائے گا کہ یہ دونوں حضرات حضور کو کتنے محبوب تھے، کہ جن کی شان میں توہین کرتا تھا یہ رافضی شیعہ، اور نیم رافضی بن کر، نیم سنی بن کر اہل بیت کی محبت کی آڑ میں جو ان حضرات کی گستاخیاں کرتا تھا، وہ اس دن سمجھ جائے گا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر یعنی قبرستانوں میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں، حضور سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ قیامت بے شک قائم ہوگی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ، جھٹکا، یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لوگ اس کو ہلکا نہ جانیں۔ قیامت کا آنا حق ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی یہ ضروریات دین میں سے ہے، کہ مسلمان ہے تو ضروری ہے کہ وہ قیامت پر بھی ایمان لائے کہ دوبارہ انسانوں کا حشر ہوگا، زندے کیے جائیں گے، جنات بھی زندے کیے جائیں گے، ہے نا۔ اور حشر صرف روح کا نہیں بلکہ جسم اور روح دونوں کا ہوگا۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے، بلکہ جس جسم کے ساتھ روح تھی دنیا میں، اسی جسم کے ساتھ روح کو متعلق کر کے حشر ہوگا، زندہ کیا جائے گا۔ جسم کے اجزاء یعنی پارٹس آف باڈی اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، بکھر گئے، مٹی کھا گئی، ہے نا، کیڑے کھا گئے، اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نا ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوگا، پاؤں سے نہیں چلے گا، منہ کے بل میدان محشر کو جائے گا، منہ کے بل چلتے ہوئے۔ کسی کو یعنی کسی کافر کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ چل محشر میں، میدان محشر میں۔ یہ میدان حشر ملک شام، سیریا کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گرا دیا جائے تو اس کنارے سے نظر آئے۔ کتنا بڑا ہوگا وہ میدان قیامت، جس میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں انسان حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک کے سارے جمع ہوں گے۔ تو کتنا بڑا ہوگا میدان محشر، اور ہموار کیسے ہوگا کہ اس کونے میں اگر رائی کا دانہ گرایا جائے تو اس طرف سے نظر آئے، دوسری طرف سے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا، نہیں معلوم کہ میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت، یعنی سرما کی سلائی جو ہوتی ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے، مطلب عربی میں اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا۔ لیکن اگر میل مسافت بھی ہو کہ 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو بھی کیا بہت فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر،
کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے، 4000 برس کے فاصلے پر، اس وقت بالکل سر کے اوپر سوا نیزے پر ہوگا، اور اس وقت تو 4000 برس کی مسافت پر ہے، اور آفتاب یعنی سورج کی پیٹھ جو ہے وہ زمین کی طرف ہے۔ تب شدت گرمی میں حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا نکلنا جو ہے وہ دشوار ہو جائے باہر، اس وقت جب بالکل سوا نیزے پر ہوگا اور زمین وہ بھی تانبے کی ہوگی، اور اس وقت اس کا منہ جو ہے وہ زمین کی طرف ہوگا، اس تانبے کی زمین کی طرف، تو اس وقت گرمی کی شدت کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور محشر کے میدان میں اس کے محبوب علیہ السلام کے دامن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔